ہاں ذرا غور سے سنیے آپ لوگ. بہت سارے آج کل کے حالات جو آپ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری میڈیا کے اندر جو ہے غلط پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہم ہماری تاریخ، ہماری ہسٹری سب کچھ بھولتے جا رہے ہیں. دین اسلام نے کیسے نشو و نما پائی، کیسے وہ پھیلا، جس کے ریئل شاہد گواہ لوگ موجود ہیں اور کتابوں میں بھی قید ہے، ریکارڈڈ ہے، جو کہ اوتھینٹک ہسٹری ہے. اب تو ڈپلیکیٹ ہسٹریز چل رہی ہے بہت ساری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی، اسلام بہت تیزی سے پھیلنے لگا. لوگ اسلام سے بڑے خوش تھے کہ یہ اسلام ایک اللہ کی بات کرتا ہے. دنیا میں ایک اکیلا ایسا مذہب جو کہتا ہے کہ صرف ایک گاڈ کی عبادت ہوگی. باقی تمام مذاہب میں آپ دیکھیں گے 2 کی، 3 کی، 4 کی، 1000 کی، لاکھ کی، کروڑ کی عبادت ہوتی ہے. خود کی بھی عبادت کر لیتے کچھ تو ایسے بھی ہے. تو اسلام نے تمام چیزوں کو ختم کیا، روکا. مکہ میں 360 بت، حالانکہ وہ تھے نہیں پہلے، اس کو لا کر بسایا گیا. حضرت ابراہیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی تھے، جو مکہ میں آئے اور آپ نے لوگوں کو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا. آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل وہاں پر تھے اور حضرت اسحاق فلسطین، انہوں نے بھی ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. پھر بعد میں بیچ میں کرپشن آ گیا، تو اللہ تعالیٰ جب کرپشن آ جاتا تو ایک نئے نبی کو بھیجتا دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی بات پہنچانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں میں بات پہنچائی تو نوجوان اسلام میں داخل ہو رہے تھے کثرت سے. اس میں سے ایک شخصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ابو ذر ان کا نام ہے، اور غفاری، یہ غفاری قبیلے سے تھے. ان کا قبیلے تھا جس کے یہ لیڈر تھے، لوگ ان کو بڑا مانتے تھے. یہ ہمیشہ مکہ آیا کرتے تھے طواف کے لیے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، اور مشہور شخصیت تھی تو مکہ والے بھی جانتے تھے انہوں اکثر آتے ہیں. لیکن جب دعوت و تبلیغ کا کام زور سے چل رہا تھا، اللہ کے رسول غیروں کو دعوت دے رہے تھے، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے نئے نوجوان. تو جب بھی کوئی مکہ میں انٹری کرتا تو یہ جو کافر تھے مکہ کے مشرکین، یہ اس آنے والے کو کہتے یہاں ایک شخص جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے نہیں ملنا، جادوگر ہے. جو بھی اس سے بات کرتا اس کا ہو جاتا، بولے اس کی باتوں میں جادو ہے، اس کے کلام میں جادو ہے. ابو ذر غفاری بولے اچھا ایسا ہے. تو انہوں نے اپنی کانوں میں روئی لگا لی، کاٹن، کپاس پتہ ہے نا آپ کو، تاکہ ان کی آواز کان میں نہ آئے، اور اپنے زیارت کرتے، تمام چیزیں کرتے چلتے. لیکن اچانک بیٹھے بیٹھے سوچنے لگے میں ایک پڑھا لکھا انسان ہوں، اور وہ ایک شاعر تھے بہت بڑے. کیونکہ میں شاعر ہوں، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہیں، ان کی باتیں سنی ہیں. میں نے کاہن جادوگروں کی بھی باتیں سنی ہیں، دونوں کے کلام میں کیا ڈفرنس ہوتا ہے مجھے پتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان پڑھ ہے، امی ہے، نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے ہیں. تو میں ان سے پھر کیوں ڈروں جو لوگ ڈرا رہے؟ میں تو جا کر ملوں گا ان سے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے نا، تو ایسے لوگ دیکھیے اسلام میں کیسے داخل ہوتے ہیں. اپنے کانوں میں سے نکال دیا انہوں نے کاٹن، کپاس کو. پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسے سنا ہے. تو انہوں نے کہا آپ نے صحیح سنا ہے کہ میں اللہ کے دین کی دعوت دیتا ہوں. کہا کہ لوگ تو آپ کو فلاں فلاں کہتے ہیں. تو کہا کہ آپ مجھ سے بات کیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم بیان کرو گے کہ پہلے میں بیان کروں؟ تم اپنی بات سناؤ گے یا میں اپنی بات سناؤں؟ تو ابو ذر غفاری پہلے اپنی بات رکھنے لگے کہ شاعروں کے کلام کیا ہوتے ہیں. انہوں شاعر تھے بہت بڑے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی. ابو ذر غفاری فوراً بول اٹھے اللہ کی قسم یہ کلام تمہارا نہیں ہو سکتا، یہ کلام تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، تم یہ کلام نہیں لکھ سکتے، نہ یہ کسی جادوگر کا کلام ہے. اور وہ فوراً ایمان لے کر آ گئے، مسلمان ہو گئے. کیونکہ اللہ کے کلام کو وہ فوراً پہچان گئے. کیونکہ مشرکین مکہ کے پاس ایک رسم بھی ہوا کرتی تھی، کوئی شاعر جب اچھا شعر لکھتا زبردست، اس کی اگلی لائن کمپلیٹ کرنے کے لیے دوسرے شاعروں کو چیلنج کرتا. قرآن پوئٹرک لینگویج میں، تو شاعری میں بھی ایک بہت بڑی مثال ہے. وہ اس میں سائنس بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، سب ہے قرآن کے اندر.
تو عرب لوگ چیلنج کے لیے کیا کرتے تھے؟ اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو حضرت بلال نے ان آیتوں کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکا دیا۔ بڑے بڑے شاعر آئے، بیٹھے وہاں پر ٹرائی کرے کیسا ہے کیسا ہے۔ آخر میں ایک شاعر آیا، وہ آخر میں لکھ کر گیا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی آیت کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے سب۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کمپلیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے سب۔ تو وہ ایک شاعر لکھ کر گیا، 3 دن بیٹھا وہ وہاں پر، اور کیا بولا؟ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ، وہ بول کر گیا کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جس میں میننگ بھی ہے، سیکوینس بھی ہے، سینٹینس بھی صحیح ہے، سب چیزیں ہیں۔ ویسے ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی، جب مکہ کے ایک پڑوسی قریبی شہر میں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسلمہ ابن کذاب، جس کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ مسلمہ ابن کذاب کیا کہتا تھا؟ میں بھی شاعری بول سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی، قرآن کی جیسی۔ اور کیا شاعری بولا اس نے معلوم آپ کو؟ قرآن کی سورت اس وقت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ سورہ فیل۔ ارأیت الذی یکذب، نہیں، کون سی آیت تھی؟ معاف کیجیے گا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ جو ہاتھی والوں کو ابرہہ لے کر آیا تھا نا، اس پر پورا سورہ تھا۔ یہ بیوقوف مسلمہ ابن کذاب، اس کو معلوم پڑا تو اس نے اپنا شعر بنایا ہے۔ کیا شعر تھا آپ سنو، کیونکہ اس نے قرآن کی وہ آیت کو کاپی کرنے کی کوشش کی تھی۔ کون سی آیت کو؟ جو قیامت کے تعلق سے ہے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، وہ ہوا، تیز ہوا، کھڑکھڑا دینے والی ہوا، تمہیں کیا پتا وہ ہوا کون سی؟ قیامت کا منظر آ رہا ہے اس میں۔ تو یہ بیوقوف نے کیا کیا معلوم؟ مسلمہ ابن کذاب نے، ابو سفیان معلوم پڑا کہ عرب کا بڑا لیڈر ہے، ملنے آیا تو خوش ہو گیا مسلمہ، بولے میں بھی تم کو ایک شاعری سناتا ہوں۔ حالانکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ بولے ٹھیک ہے سناؤ۔ بولے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، وہ ہاتھی، ایسا ہاتھی، تمہیں کیا پتا کیسا ہے وہ ہاتھی؟ ابو سفیان بولا یار یہ تو بہت گون کیس دکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان کے دل میں وہیں سے ایمان بیٹھ چکا تھا، لیکن ایمان نہیں لائے تھے اس وقت وہ، کہ قرآن کے کلام میں، اللہ کے رسول کے کلام میں اور یہ بیوقوف کے کلام میں کتنا ڈیفرنس ہے۔ وہ بول رہا کیا ہاتھی، وہ ہاتھی، تم کو کیا معلوم کون سا ہاتھی؟ ابو سفیان بولا میں نے ایسے ہزاروں ہاتھی دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ابو ذر غفاری نے جب ایسی آیتیں سنی تو کہا کہ یہ انسان لکھ ہی نہیں سکتا ایسا کوئی، اور وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نہ پڑھنا جانتے نہ لکھنا جانتے، فوراً ایمان لے کر آئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے ایمان تو لا لیے، لیکن لوگوں کو ابھی مت بتاؤ ورنہ وہ آپ کو پریشان کر دیں گے۔ وہ نہیں ڈرے، جا کر ڈائریکٹ کلمے کی شہادت کی گواہی خانہ کعبہ کے بیچ میں جا کر دے دی، جب ابھی یہاں پورے مشرکین رہتے تھے۔ لوگوں نے ان کو بہت مارا، کچھ صحابہ ان کو پھر چھڑا کر لے کر آئے، لیکن وہ ایمان پہ سے نہیں ہٹے۔ تو یہ ہے اسلام کی اور قرآن کی سچائی کہ لوگ ایسے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یہ ابو ذر غفاری پھر کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے اور مجھے کچھ ایسی نشانی دیجئے کہ میں اپنی قوم کو جا کر بتاؤں۔ اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی، پورا قوم ان کی اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ تو انشاءاللہ بعد میں اور کبھی میں آپ کو اور بھی واقعات بتاؤں گا جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اس زمانے کے بھی اور آج کے دور کے بھی کچھ انشاءاللہ، کہ یہ دین حق ہے، لوگ کیسے دین اسلام میں داخل ہوئے۔ ٹھیک ہے، چلیے جزاک اللہ۔